نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ سورۃ ابراہیم کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اپنی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر نعمتوں سے نوازا ہے، اور جو خواہش تم اظہار کرتے ہو اللہ رب العزت تمہاری خواہش کو پورا کر رہا ہے۔ من سلوہ تمہارے لیے اتار دیا، اور بڑی نعمت یہ دی کہ فرعون تمہارے بیٹوں کو قتل کیا کرتا تھا، اللہ رب العزت نے تمہیں ان سے محفوظ کیا۔ بیٹیاں چھوڑ دیتا تھا، بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، جو اس نے خواب دیکھا تھا کہ 3 سال کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کی حکومت ختم کرے گا، لیکن اللہ رب العزت نے اسی بچے کو اس کے گھر کے اندر پرورش کر کے دکھلا دی کہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کسی کے بس میں اختیار نہیں، کسی کے اختیار میں نہیں کہ اس کو روک سکے۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروایا اپنے کہ جب اعلان کیا آپ کے پروردگار نے کہ تم شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے کہ تمہیں بڑھا چڑھا کر دے گا، تمہارے لیے کمی نہیں کرے گا۔ عربی کے اندر قاعدہ ہے کہ لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے، اور پھر نون مشددہ کا لفظ بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ ایک ہی لفظ کے اندر اللہ رب العزت نے 2 تاکیدیں بیان فرمائی ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ تمہیں ضرور و ضرور بڑھا کر چڑھا کر دے گا، کوئی اس کے اندر شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑا شکر ہمارے لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز ہے۔ نماز سے بڑھ کر اور کوئی بڑا شکر نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بہترین چیز پیشانی کو رگڑ کر سجدے میں جاتے ہیں، اور سجدے کے اندر اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ سبحان ربی العالی، کہ آپ کی ذاتی بڑی پاک ہے اور بڑی تسبیح والی ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اس سے بڑا اور کوئی شکر نہیں ہے کہ انسان کو 5 وقتہ پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے پورے سر سے لے کر ناخنوں تک، ہمیں سر کے بالوں سے ناخنوں تک نعمتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے، تو اس نعمتوں کا جتنا بھی ہو سکے ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بال سر کے کوئی معمولی نعمت نہیں کہ خوبصورتی انسان کی انہی بالوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اگر بال نہ ہو تو انسان کی خوبصورتی ختم ہو جائے۔ انسان کے اللہ رب العزت نے آنکھوں کے اوپر بھمیں دے دی ہے، اور یہ بھمیں اتنی خوبصورت بھی لگتی ہے، نہ ہو تو انسان کی شکل کیا ہو جاتی ہے۔ آنکھ کے اوپر جو پلکیں ہیں یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ آٹومیٹک چل رہی ہے، کوئی تکلیف دے تمہاری آنکھ کے اندر فوراً نہیں چلی جاتی۔ اگر یہ نہ ہو تو تمہارے لیے کتنی مشقت جھیلنی پڑے، تکلیفیں جھیلنی پڑے۔ تو پورے اعضاء، ہمارے پورا جسم کروڑوں سے بڑھ کر ہے، ہمیں جتنا بھی چاہیے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ تمہیں مزید بڑھا چڑھا کر دے گا، تمہاری نعمتوں کے اندر کبھی بھی کمی نہیں ہوگی۔ کمی اسی وقت ہوگی تو تم ناشکری کرو گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم ناشکری کرو گے، اپنی نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کرو گے، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔
آگے پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم اگر تم کفر کرو گے، انکار کرو گے، زمین میں سارے کے سارے تم انکار کر دو تو اللہ رب العزت بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا اگر تم سارے کے سارے پوری دنیا کے اندر کفر کرنے والے ہو جائیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر سارے کے سارے کفر کے اندر چلے جائیں تو اللہ کے رتی برابر اللہ کی ذات میں فرق نہیں آئے گا۔ اگر سارے کے سارے فرما بردار ہو جائیں تو بھی اللہ رب العزت کی عظمت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ جو مسلمان ہوگا، جو عبادتیں کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا، اللہ رب العزت کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آگے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ تم یاد کرو تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد کی قوم، سمود کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، نہیں مانا، اللہ رب العزت نے ان کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ عاد کے پاس اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ راہ راست پر آ جاؤ، تمہارے لیے بڑا اللہ رب العزت نوازیں گے تمہیں۔ یہ عاد کی یہ قوم کوئی معمولی قوم نہیں تھی، یہ کہا کرتی تھی کہ ہم سے بڑا کوئی طاقتور ہے، حالانکہ وہ یہ سوچتے نہیں تھے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہم سے بڑا طاقتور ہے، لیکن یہ پہلوان تھے، جسم میں اتنے بڑے تھے، جس طرح کھجور لمبے ہوا کرتی ہے اس طرح ان کے جسم اور قد لمبے تھے اور طاقتور تھے، تو اپنے آپ کو کہا کرتے تھے ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ جب نافرمانی کی، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا تو اللہ رب العزت نے ان کو پٹخ دیا، اور کھجور کے تنوں کی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ اس طرح پڑے ہوئے تھے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں تھا۔ سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا قوم سمود کے پاس، ان کو دعوت دی، سمجھایا، نہیں مانے، اور یہ اپنے گھروں کو پہاڑوں کے اندر تراش کر گھر بنایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ زلزلہ آ جاتا ہے، دیواریں پھٹ جاتی ہے، گھر گر جاتے ہیں، تو ہم پہاڑوں کے اندر گھر بنائیں گے تو زلزلہ آئے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے لیکن وہ قوم نے نہیں مانا، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی تباہ برباد کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ تم سے پہلے بھی قومیں گزری، انہوں نے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، ان کا کیا حشر ہوا، اور ان کے بعد بھی قومیں آئی، ان کو بھی اللہ رب العزت نے تباہ کیا کہ انہوں نے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی۔ تو اللہ رب العزت جانتا ہے ایسی باتوں کو جس کو تم نہیں جانتے۔ ان کے پاس اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رسول آیا کرتے تھے واضح دلائل کے ساتھ، لیکن وہ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں کو ان کے منہ میں دے دیا کرتے تھے۔ مفسرین نے اس کے 2-3 تعریفیں کی ہے۔ ایک یہ کہ جب نبی ان کو دعوت دیتا تو یہ کافر لوگ اپنا ہاتھ اٹھا کر نبی کے منہ میں دے دیتے کہ مزید آگے کچھ بات نہ کرے، اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ باتیں سنتے تو ان کو چڑ بھی ہوتی اور انبیاء اکرام کو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو اپنے ہاتھ اپنے منہ کے اندر رکھ لیتے کہ مزید آپ بات آگے نہ کرو۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں کو اپنے منہ کے اندر ڈال دیا کرتے تھے کہ نبی کریم انبیاء اکرام کا مرتبہ دے کر ان کے دیکھا نہیں جاتا تھا، تو اس طرح اپنے ہی ہاتھوں کو اپنے منہ کے اندر ہی ڈال دیا کرتے تھے، اور پھر کہا کرتے تھے کہ بے شک ہم آپ کے انکار کرنے والے ہیں، جس کے ذریعے آپ بھیجے گئے ہو ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، ہم تو شک میں پڑے ہوئے ہیں اس چیز کی طرف جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، اور ہمیں مزید تردد کی طرف پڑے ہوئے ہیں۔ جس نے بھی نہیں مانا وقت کے نبی کی بات کو تو اللہ نے ان کو تباہ برباد کیا۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اللہ رب العزت نے اعلان کروایا کہ اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں بضرور تمہیں بڑھا چڑھا کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اگر تم کفر کرو گے تم بھی اور زمین میں سارے کے سارے فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ رب العزت تعریفوں والے ہیں اور بے نیاز ہیں۔
الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہارے پاس نہیں آئی ان لوگوں کی خبر جو تم سے پہلے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد اور قوم ثمود کا تذکرہ تمہارے سامنے نہیں آیا؟ والذین من بعدہم، اور اس قوموں کا بھی تذکرہ جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، ان کو تم نہیں جانتے مگر اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ جاءتہم رسولہم، ان کے پاس آئے ان کے رسول بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، فردوا ایدیہم فی افواہہم، پس انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ان کے منہ میں دے دیا، وقالوا انا کفرنا، اور انہوں نے کہا کہ بے شک ہم انکار کرتے ہیں، بما ارسلتم، جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم شک میں پڑے ہوئے چیز کی طرف جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، اور وہ چیز ہمیں مزید تردد میں ڈالتی ہے۔